عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان عیسائیوں سے کہہ دیجئے کہ تم میدان میں اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں، تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم اپنے نفوس لے آؤ، ہم اپنے نفوس لے آتے ہیں، اور پھر مناظر ختم، بحثیں ختم، سوال جواب کی نشستیں ختم، دلائل کی کتابیں بند، ثم نبتہل، پھر صرف ہم اللہ کی حضوری میں بس اس پروردگار سے فیصلہ لیں گے۔ فنجل لعنت اللہ کے حضور ایک دوسرے پہ لعنت بھیجیں گے، اور اللہ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کر دے گا۔ دوستان محترم، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، بحث کر سکتے ہیں، سوال جواب کر سکتے ہیں، مگر کچھ قرآن مجید کے حقائق ایسے ہیں جن پر کوئی کلام کیل و کال اور حجت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ فائنل ایبسلیوٹ ڈیسیژنز ہیں، اور وہ فیصلے اللہ نے خود کیے ہیں۔ اس کے لیے نہ کسی روایت کی ضرورت ہے، نہ کسی شخصیت کی وضاحت کی ضرورت ہے، نہ کسی کتاب کی کوئی اس کے مقابلے میں اہمیت ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، جس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں، یہ قرآن مجید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور عطرت کے حوالے سے اتنا دو ٹوک قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ جس کے مد مقابل قیامت تک کوئی کسی طرح کی دلیل نہیں لائی جا سکتی۔ اس لیے کہ نجران کے عیسائیوں کو حضور علیہ السلام نے جب دعوت دین دی تو انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی رسول برحق ہیں۔ یہ بات سن کر عیسائیوں کا وفد کہنے لگا کہ مسلمانوں کے نبی، کیا اس سے زیادہ عجیب تر کوئی بات ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا؟ تو کیا یہ اس بات پہ دلالت نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائی وفد کی یہ بات سن کر جواباً ارشاد فرمایا، اگر باپ کا نہ ہونا اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل بن سکتا ہے تو سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، جہاں تو ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھا؟ یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی گود ملی۔ آپ پہلے مجھے آدم علیہ السلام کے متعلق بتائیں۔ اس پر عیسائی دنیا کے پاس کیونکہ کوئی باقاعدہ جواب نہ تھا تو وہ الجھنے لگے۔ جیسے کوئی بندہ جب بات صحیح سامنے آ جائے اور ماننے کی طبیعت نہ ہو تو وہ کہتا ہے نہیں جی ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے، بات الجھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ مجھے سچ کو ماننا نہ پڑے۔ تو جب عیسائی وفد نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ الجھنا چاہا، اللہ نے محبوب علیہ السلام کو فرمایا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تجھے الجھنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، تجھے صرف سلجھانے کے لیے بھیجا ہے۔ تیرا کام الجھے ہوئوں کو سنوارنا ہے، بہکے ہوئوں کو سیدھی راہ پہ لانا ہے۔ لہذا
بحث مباحثہ مناظرہ جھگڑا دنگا فساد یہ نہیں کرنا۔ ایسے کر ہم اس مسئلے کا حل اپنی بارگاہ سے دیتے ہیں۔ عیسائیوں کے اس وفد سے کہہ دے فقل، بس انہیں کہہ دے کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم، کہ ہم اپنے بیٹے میدان میں لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے میدان میں لے آؤ۔ ونساءنا، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، ونساءکم، تم اپنی عورتیں لاؤ۔ وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفوس اپنی جانوں سمیت آتے ہیں، تم اپنی جانوں سمیت آ جاؤ۔ اور کیا کرتے ہیں؟ ثم نبتہل، ہم مناظرہ نہیں کریں گے، مباہلہ کریں گے۔ فلنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، مباہلہ کیسے کریں گے؟ ہم بیٹھ کے ہم تم پر تم ہم پر دونوں طرف لعنت بھیجی جائے گی کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو اور وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا، عیسائیوں نے اس کو مان لیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے 3 دن کا ٹائم چاہیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ تیاری کر کے آ جائیں۔ تو سانے محترم 3 دن گزر گئے، میدان مباہلہ سج گیا۔ عیسائی بڑی بڑی پوشاکیں پہن کر، سج دھج کر، بڑے بڑے پادری لے کر میدان میں آ گئے، اور اب انتظار ہو رہا ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مباہلے کے میدان کے لیے کن ہستیوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ امت کو جتنا الجھا دیا گیا ہے، اتنی الجھنے کی نہ ضرورت تھی اور نہ دین میں اتنا الجھاؤ تھا۔ صرف وہ لوگ جو اس وقت بھی رحمت للعالمین سے جھگڑا چاہتے تھے، اللہ نے جھگڑا مٹایا۔ آج بھی ہمارے اندر فتنے ابتلائیں اس طرح کی ہیں کہ وہ امت کو صحیح مرکز پر فوکس کرنے نہیں دیتے، جس کی وجہ سے نئی نسل اضطراب کا شکار ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے آیت مباہلہ آ گئی، میدان مباہلہ سج گیا، آقا نبی کریم علیہ السلام اپنے در دولت سے نکلے، مباہلہ ہونے جا رہا ہے۔ تمام محدثین میں کسی ایک نے بھی اس بات پر اختلاف نہیں کیا کہ حضور علیہ السلام جن ہستیوں کو لے کر آئے اس میں یہ نہیں یہ تھا، یہ نہیں یہ تھا، نہیں۔ اور حدیث پاک میں یہ حدیث پاک 51 طرق ہیں، اس کے 51 طرق سے یہ حدیث اس امت تک آئی ہے، جس میں 18 سے زیادہ صحابہ کرام خود بنفس نفیس عینی شاہد اس کے راوی ہیں۔ 51 طرق، جی ایک حدیث ایک طرق سے بھی آ جائے امت کے لیے بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک کے 51 طرق ہیں جی، 50 سے زیادہ، اور کسی ایک طرق میں بھی کسی ایک ہستی کے نام پر اختلاف نہیں ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والا قافلہ، اس میں حضور علیہ السلام کی گود پاک میں حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، یعنی اتنے معصوم تھے میرے آقا حسین علیہ السلام۔ آقا علیہ السلام نے انہیں اپنی گود مبارک میں اٹھا کر میدان مباہلہ کی طرف لا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں انگلی مبارک سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پکڑی ہوئی تھی۔ ابناءنا، اعلان ہو رہا تھا کہ لوگوں دیکھ لو محمد مصطفیٰ کے شہزادے یہ حضور علیہ السلام کے نقش قدم پہ پیچھے حضرت سیدہ کائنات سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہ، والدہ ماجدہ حسنین کریمین،
آپ امام الانبیاء علیہ السلام کے پیچھے چلی آ رہی تھی اور سیدہ کے نقش قدم پہ پیچھے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم والد گرامی حضرت حسنین کریمین آپ اس کے پیچھے تشریف فرما ہو کر چلے آ رہے تھے۔ سب سے آگے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی گود میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کی انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں۔ 3 نفوس ہو گئے یہ، چوتھی سیدہ پاک ہو گئی اور 5ویں حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ 5 ہستیاں چل کر جب میدان مباہلہ میں پہنچے تو امام الانبیاء علیہ السلام کا وہ جملہ جو ہر محدث نے لکھا، حضور علیہ السلام نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ اس دھرتی پر محمد مصطفیٰ کی اہل بیت یہ ہے۔ یعنی اہل بیت کے حوالے سے کسی کو کوئی مغالطہ نہ ہو، باقی اقسام مختلف طرح کی انفرادیات وہ اپنی جگہ پہ، لیکن قرآن مجید میں جن کو اہل بیت کہا گیا اور پیغمبر کی زبان سے جن کی تصدیق و جن پہ مہر لگا دی گئی کہ ان کے اہل بیت ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک موجود نہیں، ابہام موجود نہیں، وہ یہ ہستیاں تھیں جو مباہلے کے میدان میں موجود تھیں، اور پھر ان کی تعداد تمام محدثین نے ایک ہی لکھی ہے کہ یہ 4 افراد حضور علیہ السلام کے علاوہ تھے، اور آقا علیہ السلام کو ملائیں تو یہ کل ہستیاں 5 ہستیاں بنتی ہیں۔ اور اسی مباہلے کے میدان میں حاضر ہونے والی ان 5 ہستیوں کو ہماری زبان میں دوستان محترم پنجتن پاک کہتے ہیں۔ یہ اپنے بچوں کو بتایا کریں کہ پنجتن پاک کون ہے۔ اب یہ تو تھا ایک یہاں تک کا واقعہ۔ جب حضور علیہ السلام آ گئے تو عیسائیوں کا جو سب سے بڑا رہنما تھا نجران کے ان عیسائیوں کا، اس نے جب یہ سارا منظر دیکھا کہ معصوم گود میں اٹھایا ہوا بچہ بھی آ گیا ہے، اور آقا علیہ السلام اپنے گھر کے افراد کو لائے، ابناءنا حسن حسین اپنے بیٹے کے طور پر لے کر آئے، سیدہ کائنات کو حضور نے ان نساءنا اپنی خواتین میں سے لایا۔ یہاں ایک ضمناً سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی بنات طیبات حضور کی اگر 4 بیٹیاں ہیں تو باقی کیوں نہیں تھی؟ تو یاد رکھیں یہ جو مباہلہ ہوا یہ 10 ہجری میں ہوا، اور حضور علیہ السلام کی باقی 3 صاحبزادیاں 9 ہجری میں وصال فرما چکی تھیں۔ ایک صاحبزادی کا وصال 2 ہجری میں، ایک کا 8 ہجری میں، اور ایک کا 9 ہجری میں ہو گیا۔ اگر روئے زمین پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور بیٹی اس وقت زندہ ہوتی، حضور نہ لاتے، پھر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ بنات رسول کتنی ہیں، مگر کیونکہ کائنات عرضی پر اس وقت حضور کی صرف ایک صاحبزادی سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہ موجود تھیں، حضور نے انہیں لایا، اور ساتھ انفسنا، قرآن مجید کے لفظ ہیں کہ اپنے نفوس کو لائیں، تو ایک نفس محمد مصطفیٰ تھا جو اس میدان مباہلہ میں تھا، اور دوسرا نفس جو ابناءنا اور نساءنا کے علاوہ میدان مباہلہ میں دوستان محترم نظر آتا ہے، اس نفس محمدی کا نام مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ تو حضور نے بتا دیا کہ میرا علی میرا نفس ہے، میری جان ہے۔ تو قیامت حضور کے حسن حسین صاحبزادے بن گئے، اور حضور کی خواتین کی جب بھی بات آئے گی سب کچھ پیچھے ہوگا، سیدہ بطول زہرا کا نمبر پہلا ہوگا۔ حضور کی خواتین میں
سیدہ بطول زہرا سے اوپر کسی کو ڈسکس ہم نہیں کر سکتے. کیوں؟ قرآن مجید نے بتا دیا. حضور نے نساء انا میں ازواج مطہرات موجود تھیں، مگر ایک زوجہ رسول کو بھی حضور نے میدان مباہلہ میں نہ لا کر بتا دیا میری بیٹی سیدہ کائنات سے کسی کا موازنہ کرنے کی کوشش نہ کرنا. اور پھر جب عیسائیوں کے گرو نے دیکھا، اس نے کہا عیسائیوں یہ چہرے تک رہے ہو، محمد کنے لے آیا ہے، ان کے مقابلے میں آنے کی کوشش نہ کرنا. میں ان کے چہرے دیکھ کے سمجھ رہا ہوں کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں پہاڑ ہٹا دے تو رب پہاڑوں کو ہٹا کے رکھ دے گا. اور وہ عیسائیوں کا سربراہ کہنے لگا کہ جس نبی محتشم کو میں تک رہا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر آج اس شخص نے اور ان آنے والوں نے اگر اللہ کی بارگاہ میں لعنت بھیج دی تو اس عیسائی سردار نے کہا پھر روئے زمین پر مجھے ایک بھی عیسائی کہیں نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ سارے عالمی عیسائیت کو مٹا کے رکھ دے گا. اس لیے اس نے کہا ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا. دوستان محترم، عیسائیوں کے سردار کی بات سن کر وہ پادری سارے پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا جی آپ ہم سے کوئی خراج لے لیں لیکن ہمارے ساتھ آپ مباہلہ نہ کریں، ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے. آپ اپنے دین پہ قائم رہیں، ہم اپنے دین پر قائم رہتے ہیں. اب امام الانبیاء علیہ السلام کا جملہ سننے والا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا عذاب بہت قریب آ چکا، اور اگر آج یہ عیسائی دنیا میرے اس اہل بیت کی موجودگی میں اگر یہ مباہلہ کر لیتی تو عیسائیوں کے نجران کے جنگلوں میں وہ آگ لگتی کہ عیسائی تو سارے بندر اور خنزیر بن جاتے، لیکن ان کے جنگلوں میں کوئی پرندہ اور کوئی درخت بھی قیامت تک باقی نہ رہتا، کچھ بھی باقی نہ رہتا، اور عیسائیت کے وجود سے کائنات پاک ہو جاتی. آؤ دوستان محترم، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تاریخی جملے ارشاد فرما کے قیامت تک اس امت کو ہمیشہ یاد رکھنے والا سبق یاد دلا دیا کہ یہ جو نفوس قدسیہ میں آج عیسائیوں کے مقابلے میں میدان مباہلہ میں لے کر آیا ہوں، ان کو دیکھ لو، ان کے چہروں کو پہچان کر لو، ان کے حوالے سے کبھی کسی شک کا اظہار نہ کرنا، اور کوئی ملامتی اگر اس پر شک کا اظہار کرے تو اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جانا. اس لیے کہ قیامت تک روئے زمین پر اللہ کے حق کی علامت یا وجود سیدہ فاطمہ ہے، یا وجود مولا مرتضیٰ ہے، یا وجود حسنین کریمین ہے. کیونکہ اللہ کے حق کا ترجمان بنا کر حضور خود ترجمان حق موجود تھے، مگر ان چار نفوس کو دوستان محترم میدان میں لا کر قیامت تک امت کی اصلاح فرما دی کہ لوگ کبھی صحابہ کرام کو اٹھا کر ان کے مد مقابل لانے کی کوشش نہ کریں، کبھی کسی حکمران کو، کبھی کسی طرح کے بھی شخص کو موازنے کے میدان میں ان کے سامنے لا کر چون چرا نہ کرے. فرما دیا ساری میری امت اور ہے، یہ چار اور ہیں، انہیں کسی کے ساتھ مقابلے موازنے میں نہیں ٹھہرانا. میں پوچھتا ہوں لوگوں، جب آیت مباہلہ اتری کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ شیخین سین صدیق اکبر دھرتی میں موجود نہیں تھے؟ کیا سیدنا فاروق اعظم نہیں تھے؟ تم نے مراد رسول آج بنایا ہے یا رسول نے خود بنایا تھا؟ حیا کے پیمانے مولا عثمان، حضرت عثمان غنی کو تم نے دیے ہیں
یہ میرے آقا نے دیے تھے، کیا نہیں موجود تھے؟ جب حضور نہیں لے کر گئے بھائی، حضور علیہ السلام نے ان کی اپنی لیمٹس، ان کی اپنی حدود، ان کے اپنے درجے وہ متعین کیے۔ آج تم کربلا کا واقعہ پیش کرتے ہوئے کبھی صدیق اکبر کو اس میں ڈسکس کیوں کرتے ہو؟ کبھی فاروق اعظم کو ڈسکس کیوں کرتے ہو؟ کبھی حضرت عثمان غنی کو ڈسکس کیوں کرتے ہو؟ اور کبھی بنو امیہ کو لا کر محرم میں ڈسکس کرنے کا معنی کیا ہے؟ تم رسول کریم کے لیے اذیت کا سامان بننا چاہتے ہو؟ میرے حضور نے سب کو ایک طرف کر کے ان چار کو اس میدان میں لا کے بتا دیا، جب ان چار کی بات ہو تو بس انہی کی بات ہونی چاہیے، کسی اور کی بات بیچ میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ معیار ہے امت کے لیے، اور اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، اگر امت اس معیار پہ قائم رہتی اور اتنی لمبی لمبی داڑیاں رکھ کر، بڑے بڑے پگڑ باندھ کر، اگر یہ میرے نبی کی آل کے دشمن اگر ان چار کو ان کا ذکر جدا گانا رکھتی، کسی کو ان کے ساتھ نہ لاتی، تو آج یہ امت افراد و تفرید کا شکار نہ ہوتی۔ نئی نسل کے ذہن میں آج ہر طرح کے سوالات پیدا نہ ہوتے۔ یہ مقام افسوس ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ کے معاملے میں اتنا ہاضمہ بھی ہمارا اچھا نہیں ہے کہ ہم ان چار کو اکیلے ان کا ذکر برداشت کر سکے۔ لہذا میری بات غور سے سننا، جس ملا کو دیکھو، بھلے کوئی بھی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ مولا حسین و حسن علی اور فاطمہ کے مقابلے میں ملا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوستان محترم، جس ملا کو بھی دیکھو کہ حسین کا ذکر شروع کرے، چاہے صدیق اکبر کا ذکر لے آئے، آپ سمجھ لیں یہ جھوٹا منافق ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا ذکر لے آئے، کیوں لے کے آ رہا ہے؟ ان کے ساتھ ان کے ذکر کا کیا معنی ہے؟ نہیں ان کا یہ مقام ہے جی، ان کا یہ مقام ہے، تو حضور کو بھی مشورہ دیتے کہ حضور مباہلے کے میدان میں جا رہے ہیں، انہیں بھی ساتھ لے جائیں، کیوں امت کا ایمان خراب کرتے ہیں؟ اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ٹوک اس امت کو بتایا، فرمایا علموا اولادکم حب نبیکم، اپنی اولادوں کو سکھایا کرو اپنے نبی کی محبت، وحب اہل بیت ہی، اب لائے کسی مولوی سے کہیں، اس میں لائے صحابہ کو بھی بیچ میں لائے، حب نبیکم وحب اہل بیت ہی وقراءۃ القرآن، تین جملے حضور نے بولے، فرمایا اپنی اولادوں کو تین چیزیں سکھایا کرو، اللہ کے رسول کی محبت سکھاؤ، اللہ کے رسول کی آل کی محبت سکھاؤ، اور قرآن کی قرات سکھاؤ۔ اب جس کو شوق ہے ہر وقت صحابہ کو بیچ میں لانا ہے، وہ اس میں چوتھا جملہ ایڈ کر کے بتائے۔ میں بڑی معذرت سے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، مگر وہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ الجھاؤ ختم ہو۔ جب قرآن مجید کی آیت آئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اہل ایمان تم حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھو اور سلام پڑھو۔ تو صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا حضور ہم درود کس طرح پڑھیں؟ جائیے جو کتاب حدیث کی پسند ہے اس میں سے جواب نکال لیں۔ آقا علیہ السلام نے درود پڑھ کے جب بتایا امت کو تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کسی ایک صحابی یا زوجہ کا ذکر بیچ میں حضور کی زبان سے تو مجھے بتا دیں۔ ہم اگر خاموش ہیں آج تک تو اس کا یہ معنی نہیں کہ ہمیں معلوم کچھ نہیں ہے، ہم ادب کرتے ہیں، ادب کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن یہ حقیقت مت بھولنا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زبان رسالت مآب سے امت کو درود پڑھنے کے لیے تیسرے کسی طبقے کا نہیں کہا گیا۔ جائیے میں بڑی کھلی بات کر رہا ہوں، جس کو دروئے زمین پہ تکلیف ہے وہ آ جائے اس بات پہ سامنے۔ حضور علیہ السلام کی زبان سے تیسرا طبقہ کوئی بتا دے درود پاک میں۔ آپ نماز میں آج ہی ادھر بھی جمعے کی نماز میں کوشش کریں پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے ساتھ ازواج محمد پڑھیں، اصحاب محمد پڑھیں جو پڑھ سکتے ہیں، نماز ہوگی؟ بولیے جی، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے اس امت نے؟ سوشل میڈیا کھولیں، الیکٹرانک میڈیا کھولیں، پوری امت کو اٹھا کے جناب جیسے پتہ نہیں اہل بیت کوئی بہت بیچارے کوئی غلطی کر بیٹھے، کوئی وہ چور ڈاکو تھے معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ جناب اگر صحابہ کا ذکر نہ ہوا تو پتہ نہیں جناب یہ ذکر قبول نہیں ہوگا۔
عجیب قسم کا تماشا ہے، پوری امت کا دماغ خراب۔ اس لیے اپنی اولادوں کا عقیدہ درست کرنا دوستو آپ کا کام ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ازواج رسول پہ درود نہ پڑھیں، آپ اصحاب رسول پہ درود نہ پڑھیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کم سے کم جب آل کا معاملہ آئے تو آل کو، جب حضور علیہ السلام اپنی آل کو الگ کر رہے ہیں، اور ایک نہیں، اب انشاءاللہ اللہ نے صحت دی تو میں اگلے جمعات المبارک میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، حضور کہتے ہیں میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولو کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ وہ رسی ہے اللہ کی جو زمین و آسمان کو اپنی وسعتوں میں لیے ہوئے ہیں۔ ایک ہی حضور نے یہ فرمائی، دوسری چیز کیا فرمائی؟ فرمایا وعطرتی اہل بیتی، دوسری چیز میں جو بھاری چیز امت تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میری عطرت ہے، میری اہل بیت ہے۔ اور یاد رکھنا جب عطرت کا لفظ بولا جائے تو عطرت میں صرف یہ چار ہستیاں آتی ہیں، یہ بھی کانسیپٹ ٹھیک کر لیں۔ جو مباہلے کے میدان میں عطرت کہتے ہیں عزت کو، حضور نے جنہیں قیامت تک اپنی عزت بنا کر پیش کیا، اس عزت مصطفیٰ کا نام سیدہ فاطمہ زہرا ہے، مولا مرتضیٰ ہے، امام حسن مجتبیٰ ہے، مولا حسین پاک ہے۔ فرمایا میں یہ چار ہستیاں، عطرتی اہل بیتی۔ اب مجھے بتائیں قرآن اور اہل بیت، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے اور اہل بیت مخلوق ہے، بظاہر موازنہ نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی اس آل کی عزت، حرمت، تقدس اور اس کا مقام ہمارے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے کتنی بڑی بات کی۔ فرمایا دو بھاری چیزیں، اور تثنیہ کے صیغے پر ثقلین ہے کہ جتنا تم نے وزن قرآن کو دینا ہے اتنا وزن مصطفیٰ کی آل کو بھی دینا ہے۔ ایک فرمایا اللہ کی رسی ہے جو زمین و آسمان تک پھیلی ہوئی ہے، دوسری جو حضور نے فرمایا میری آل ہے، اور اگلا جملہ حضور علیہ السلام کا سننے والا امام حاکم نے مستدرک میں لکھا، وہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لَن یتفرق حتی یرد علی الحوض، کہ یہ جو قرآن اور آل ہے ان کو کب تک آپ نے ثقلین بنا کر اکٹھا رکھنا ہے؟ فرمایا ان کو کبھی جدا نہیں ہونے دینا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ یہ دونوں اکٹھے ہوں۔ حوض کوثر قیامت کو جہاں سے فیصلے جنت جہنم کے ہونے ہیں، جس کو جام ملے گا وہ جنتی ہے، جس کو جام نہیں ملے گا وہ جہنمی ہے۔ حضور نے بتا دیا لوگوں میرے حوض کوثر پہ اگر کوئی میں محمد کے ہاتھوں سے جام پینا چاہتا ہے تو میں محمد خود اعلان کر کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام کے حوض کوثر پہ آنا تمہارا کام ہے، جام پلانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ اب مجھے بتائیں اس میں کوئی تیسرا طبقہ ہے؟ حضور علیہ السلام ہم جو ہر چیز کو گھسیٹتے تھے، حضور پہ کہہ دیتے کہ بھئی میں 3 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 4 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہہ سکتے تھے، مگر حضور علیہ السلام نے نہیں کہا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی میرے لفظوں کا معنی غلط نہ لے، ہم سب کی عظمت کے قائل ہیں، مگر آل کے مقابل اور آل کے ساتھ جو لا کر محرم الحرام میں قصیدے گانا، اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ یہ قصیدے پورے سال آپ گاؤ مبارک ہو، لیکن لوگوں جب محرم الحرام کا چاند طلوع ہو جائے تو پھر تمہاری زبانوں پر صرف آل مصطفیٰ کا ذکر اچھا لگتا ہے، پھر کسی اور کا ذکر اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے گفتگو ہم یہاں پر روک رہے ہیں کہ لوگوں اس وقت ایمان بچانا ضروری ہے، اور ایمان جوشیلی تقریریں سننے سے نہیں بچتا، مولوی کے ٹپوں سے یا ملتان کے مراسیوں سے ایمان نہیں بچتا۔ آپ کے اس شہر میں اس وقت ایسے ایسے خارجی العقیدہ ملا موجود ہیں اپنے اس مسلک کے اندر کہ جنہوں نے اتنا گڈ مڈ کر دیا اس سارے معاملات کو کہ نئی نسل سوشل میڈیا دیکھنے والی
وہ کسی اور طرف جا رہی ہے۔ تو ہم اس محرم الحرام کے اگلے جو بھی جمعات المبارک ہیں اس میں کوشش کریں گے کہ ہمارے اس اہل بیت سے محبت والے عقیدے پہ جو گرد لوگ ڈالنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو صاف کریں گے۔ اور یاد رکھنا قیامت کو کسی مولوی نے کام نہیں آنا، کسی مولوی نے کام، کسی اکڑ بکڑ نے کام نہیں آنا۔ قیامت کو حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی بچانے والی ہستیاں ہوں گی تو آل مصطفیٰ کا دامن ہوگا، اس لیے کہ بندہ مومن کی منزل جنت ہے اور جنت کی سرداری کسی اور کے پاس نہیں ہے، وہ مولا مرتضیٰ کے شہزادوں میرے نبی کے بیٹوں حسنین کے پاس ہے۔ اور اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کا بھی عقیدہ درست کرے کہ جنت کی سرداری کائنات کی کسی دوسری خاتون کے پاس نہیں، حسین کی اماں کے پاس ہے۔ وآخر دعوانا